السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 21 تک 21 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا اور اس کے ہاں قیامت کا ایک وقت مقرر بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں وہ تمہاری چھپی اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی اور نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھی، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اے نبی، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون۔ اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہیں دی جاتی۔ ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون۔ اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، اور تب بھی ہم انہیں اسی شبہ میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے نبی، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اے نبی کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا رَیْبَ فِیهِ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رات اور دن میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا اور کارساز بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا، اور آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ قُلْ إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مَن یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْمُبِینُ۔ اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا،
اور یہی ہے واضح کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ اپنے بندوں پر زور آور اور غالب ہے، اور وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اے نبی کہیے، گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجئے، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے، میں یہ گواہی نہیں دیتا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نام سورہ نمبر 6 میں 21 آیتیں شروع کی سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ کچھ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری سلطنت کو اکیلے چلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ کے بارے میں یہ آیا کہ وہ لوگ جھٹلانے والے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی رسول آتا بھی تو فرشتے آنا چاہیے۔ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو بھیج دیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا تاکہ وہ رسول ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فرشتے بھی آتے تو فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ بشر بنا کر بھیجتا، آدمی بنا کر بھیجتا، تاکہ وہ لوگوں کو سمجھا سکے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ آئے اور وہ انسان کو سمجھائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرشتے جب آتے تو وہ بھی انسان بن کر آتے تاکہ لوگ ان کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، پریشانی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی صحیح کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی نہیں جو ہماری تکلیف کو صحیح کر سکے، جو ہماری مصیبت کو دور کر سکے، تو اللہ تعالیٰ ہی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کی تکلیف کو ختم کر دے تو کوئی دوبارہ اس کو تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے میں وہ لوگ اختلاف نہیں کرتے، وہ لوگ انکار نہیں کرتے، وہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ہٹ دھرمی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، کفر ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہے؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے، اور آخری نبی ان لوگوں میں سے ہوتے تو وہ لوگ ضرور مانتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اس لیے وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، اور یہ گھاٹا ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ اللہ نے ایسا کہا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ویسا نہیں فرمایا۔ ناظرین اکرام، اب آئیے ذرا مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ تمام آیتوں کو لینا تو مشکل ہے، لیکن جتنی بھی آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ 21 آیتیں جو پڑھی گئی، تو پہلی آیت لیجئے، آیت نمبر 1، اس کے بعد 2 اور 3 بھی لیجئے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے
جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ آپ غور کر لیجئے، آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 57، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ بڑا ہے لوگوں کی پیدائش سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 33، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے میں وہ تھکا نہیں، اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 27 میں ہے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ تمہارا پیدا کرنا یہ زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے، یا پھر آسمان کا پیدا کرنا؟ اس کے بعد جو آیت کے اندر یہ آیا ظلمات، یہ جمع ہے، ظلمت واحد ہے، اور آگے آیا نور یعنی روشنی، اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تو پتہ یہ چلا نور روشنی، اسلام کی روشنی، اور ظلمات اندھیرے، بہت سارے اندھیرے ہیں، اور اس کے معنی میں اور بھی استعمال ہوا ہے اس طریقے سے کہ رات کی تاریکی، پھر اس کے مقابلے میں نور یعنی روشنی، دن کی روشنی۔ تو اندھیرے بہت سارے ہوتے ہیں، روشنی آتے ہی تمام اندھیرے کو کس طریقے سے ختم کر دیتی ہے۔ قرآن کی اور آیتوں میں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 48، عن الیمین والشمائل، بائیں، اس کے مقابلے میں دایاں جو استعمال ہوا ہے یہاں واحد استعمال ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم لوگ اسی کی پیروی کرو اور راستوں کی پیروی نہ کرو۔ راستوں کے مقابلے میں یہاں بھی کیا ہوا؟ واحد راستہ یعنی اسلام کا راستہ استعمال ہوا ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ تو سبیل واحد ہے، سبل دوسرے اور راستے ہیں، سبیل صرف اللہ کا راستہ، تو یہاں واحد استعمال ہوا ہے۔ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی بعض کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی بناتے ہیں، بیٹا بناتے ہیں، بیوی بناتے ہیں، تو کیوں شریک کر رہے ہیں وہ لوگ؟ شریک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ تو ان کا ایسا شامل کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے ذکر ہو رہا هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم جو کھاتے ہو، تمہاری جو خوراک ہے، تمہاری جو غذا ہے، یہ مٹی ہی سے تو پیدا ہوتی ہے، تم لوگ اس کا استعمال کرتے ہو، پھر اسی طریقے سے اس سے نطفہ بنتا ہے اور رحم مادر میں جا کر جمع ہوتا ہے، تو گویا کہ لوگ مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، اس کا یہ معنی لیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے ثم قضا اجلا، یعنی موت کا وقت، اور اس نے پورا کیا موت کا وقت، یعنی موت کا وقت اس نے متعین کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک اور وقت متعین ہے، اس سے مراد یہ ہے آخرت کا وقت۔ کب آنے والا ہے آخرت کا وقت؟ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم۔ قیامت کا دن کب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ قیامت کے بارے میں وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 187، انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں تو کہہ دیجئے میرے رب کے پاس اس کا علم ہے اور وہ اس کو اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 42 43 44، کہ وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقت کب ہے، تو کیا آپ اس کے ذکر میں فکر مند ہیں؟ کہہ دیجئے اس کے واقع ہونے کا وقت جو ہے وہ رب جانتا ہے، رب ہی کو معلوم ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ اس کے بعد آگے ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سلف صالحین اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جو ساتوں آسمان کے اوپر جو عرش ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس آیت کا مفہوم پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں ہے، تو اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آئیے اس پر غور کریں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذات جس کو آسمانوں و زمین میں اللہ ہی کہہ کر پکارا جاتا ہے، وہی ذات ہے جس کی تعریف آسمان و زمین میں ہے، وہی اللہ ہے جس کی حکمرانی آسمان و زمین میں چلتی ہے۔ تو اس کا معنی مفہوم یہ ہے۔
سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 84 میں بھی ایسا آیا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ جو آسمان میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے، یعنی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آسمان و زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ آگے آیت نمبر 4 سے 6 کے درمیان دیکھیے، اناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے مشرکین جو ہے قرآن کریم کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کریم کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈراتا ہے، ارے ذرا ان قوموں کی طرف تو دیکھو، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ ہم نے ان لوگوں کو زمین میں ٹھہرایا تھا، تم کو ایسے ٹھہرنے کی جگہ ہم نے نہیں دی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے لیے نہریں جاری کر دی، فاہلکناہم بذنوبہم، اس کے بعد کیا ہوا، ہم نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑتا ہے، جس طریقے سے پچھلی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی برے دن چل رہے ہیں، بھئی پریشانی کیوں بڑھ گئی، ٹھنڈی کے موسم میں کبھی کبھی گرمی آ گئی، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیجئے چیزوں کے دام بڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے آپس میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہے، آپ دیکھ لیجئے اچانک بارش آ جاتی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہیں سیلاب ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں زلزلہ ہے، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا۔ جی نہیں، ایسا نہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان لوگوں کو گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ لوگ خوشحال ہیں، اچھے طریقے سے رہتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے رہنا، خوشحال رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے تاکہ وہ لوگ سنبھل جائیں، تو اللہ کی طرف سے مہلت ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑ لیتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں۔ آپ غور کر لیجئے، ہم اور آپ اگر مچھلی مارنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنا دھاگا پانی میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے منہ پر جو بنسی لگی ہوئی ہے، جو لوہا ہم نے لگا کے رکھا ہے اس کے منہ پر، تو اس میں آٹا لگا دیتے ہیں یا کوئی چیز لگا دیتے ہیں، تو کس طریقے سے مچھلی اس کو کھاتی ہے، پھر وہ اندر تک غوط کر لے جاتی ہے۔ جب زیادہ غوط کر لے جاتی ہے تو ہم اور آپ پوری تیزی کے ساتھ اوپر کھینچ لیتے ہیں، تو مہلت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دے رہا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہیں ڈریں گے تو اللہ پکڑ لے گا۔ اللہ نے کس طریقے سے قوموں کو پکڑا ہے، قوم عاد کو پکڑ لیا، قوم سمود کو پکڑ لیا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو پکڑ لیا، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، پکڑ لیا۔ پھر اسی طریقے سے قارون کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 81، کہ ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑتا ہے۔ جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، پانی اوپر اڑ جاتا ہے، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ مصیبت لاتا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں، تاکہ لوگ برائی کو چھوڑ دیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں چھوڑتے ہی نہیں، تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 7 سے 11 تک کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا یہ تو بشر ہیں، یہ تو انسان ہے، تو ہم جیسے انسان ہیں تو ہم کیسے ان کو مان لیں؟ اگر واقعی یہ نبی ہے تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، فرشتہ آ کر کہے جی ہم رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو وہ بھی مرد ہی ہوتے، کیونکہ جس ٹائپ کے لوگ ہیں وہی ٹائپ کا سمجھانے والا آنا چاہیے۔ انسان ہیں لوگ، بشر ہیں، یہ فرشتے کیسے آ کے سمجھا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھی انسان بناتا تاکہ وہ سمجھا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود یہ کہا، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ آپ کہیے اپنے بارے میں، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110، آخری آیت ہے یہ، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا انسان ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں میں سے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں، اور یہ
مومنوں پر اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلاتا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ تو ہم اور آپ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بہت کم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ جیسا میں بشر ہوں مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہیں، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، تو بات صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ آپ ان کے پاس جتنی بھی نشانی لے کر آئیں وہ یہی کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 تک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ ہی منعم حقیقی ہے، وہی اللہ تعالیٰ لوگوں پر انعام کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور اللہ نے اپنے اوپر لکھ رکھا کتب علی نفسہ الرحمہ، رحمت کو اپنے نفس کے اوپر لکھ رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن مومنوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے وہ کھاتا نہیں۔ تو اللہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھلائے خود نہیں کھائے، جو کھائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا قیامت کے دن کے عذاب سے آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 21 کے درمیان ہے اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس تکلیف کو دور کر دے؟ کوئی نہیں۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈراتے رہیے قرآن کریم کے ذریعے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، آپ کہیے میری طرف قرآن کریم وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ڈراؤں۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ اس کے بعد یہ آیا کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ کوئی شک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، لیکن تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ اس کے بعد کہا گیا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون، دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گڑھیں گے اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے سب وہاں گم ہو جائیں گے۔ ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے، اور ان کے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لے تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، نہیں بلکہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ،
اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، یہ حق ہے، ہمارے رب کی قسم۔ تو اللہ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار، بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے نبی، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اے نبی، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان لوگوں یعنی کافروں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار ہے تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزریں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اور انہوں نے کہا کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی،
لیکن اس کے دل سخت ہو گئے اور جو وہ عمل کرتے تھے ان کو شیطان نے ان کے لیے مزین یعنی خوبصورت بنا دیا۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 45 تک 24 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کل قیامت کے دن شرک کے بارے میں سے پوچھے گا اور یہ کہے گا، ارے کہاں ہے جس کو تم ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ تو وہاں سب لوگ گم ہو جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ انسان۔ اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا اس انسان کا کہ بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ قرآن اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ قرآن سے نہیں سیکھتا، کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا کہ کل قیامت کے دن لوگ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ کہیں گے، اب مجھے چھٹی مل جاتی، دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع مل جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا اور ہم نیک کام کرنے والوں میں سے ہو جاتے۔ لیکن وہاں افسوس کرنے سے، تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آگ سامنے موجود ہے۔ جو رب سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے، مومن آدمی وہ ہے۔ وہاں دیکھ لینے کے بعد ڈرنا کمال کی بات کیا ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ بغیر دیکھے آدمی ڈرے، تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نشانیاں نازل ہوئی مشرکین کی طرف، وہ لوگ نشانیاں دیکھے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کفار لوگ اندھیرے میں ہیں اور یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ان کا یہ نقصان ہے۔ پھر مشرکین پر حجت قائم کر دی گئی، تمام چیزیں آ گئی، ان کو کہا گیا کہ جی بات مان لو، تمہارا اس میں بڑا فائدہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ خلاصہ مختصر سا تھا۔ اب ذرا سی تفسیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 26 کے درمیان دیکھیے، مشرکوں سے شرک کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور کہے گا، کہاں ہے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے شرکا، یعنی جس کو تم نے شریک کر لیا تھا ہمارے ساتھ، جس کا تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، کہاں ہیں؟ آج لے آؤ ہمارے سامنے۔ دوسری اور جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 62، جس دن اللہ ان کو کہے گا، کہاں ہے وہ شریک جو تمہارا وعدہ تھا، لے آؤ ان شرکا کو جس کو تم لوگوں نے ہمارے ساتھ شریک کر لیا تھا، سامنے تو لے کر آ جاؤ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا، جیسے کہ ایک آیت اور ہے سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 73 اور 74، ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذلک یضل اللہ الکافرین۔ پھر ان سے کہا جائے گا، وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، یعنی اللہ کے سوا جس کو معبود تم لوگوں نے سمجھ لیا تھا، وہ تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ انسان۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کریم کے بارے میں۔ یہ قرآن کریم کو سنتا ہے، کان لگاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لا رہا ہے، تو اس سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ مثال ہے جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 171، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنے۔ ان لوگوں کی حالت تو ایسی ہو گئی ہے کہ قرآن کریم کو خود نہیں سنتے ہیں، اور اگر سنتے بھی ہیں تو ان پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ خود دین اسلام سے رکے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود رک جاتے ہیں اور دوسرے کو بھی روکے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے خود ہدایت پر نہیں ہے، خود ہدایت نہیں چاہتے، خود اسلام نہیں چاہتے، خود سیدھے راستے پر آنا نہیں چاہتے، اور دوسرے لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ ان کو روک کے رکھے ہوئے ہیں، جی اسلام کو مت پڑھو۔ اور یہ غلط فہمی ہے۔ اگر وہ لوگ قرآن کریم کو پڑھ لیں، اسلام کو پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں، تو بالکل اپنا دل دے دیں گے۔ تو وہ لوگ قرآن کریم سے لوگوں کو روک رہے ہیں، خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو روک رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن سخت سزا ان لوگوں کو ملنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 کے درمیان ہے، جب وہاں وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے، تو یہ لوگ کہیں گے،
ہمیں کیوں نہیں لوٹا دیا جاتا، ہم دنیا کے اندر چلے آئیں، کاش کہ ایسا ہوتا، تو وہاں کاش سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر تیاری کیجئے، اپنے عقل کا استعمال کیجئے۔ تو جو لوگ ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے قرآن کریم پیغام دے رہا ہے کہ آؤ قرآن کریم کو پڑھو، سمجھو اور قرآن پر ایمان لے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کر لو، ورنہ کل قیامت کے دن افسوس کرنا ہوگا۔ جہنم کی آگ سامنے موجود ہوگی اور کہا جائے گا کہ جاؤ اس کے اندر، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے عذاب کو دیکھ لیا، کاش کہ ہم کو دنیا کے اندر لوٹا دیا جاتا، لیکن دنیا میں لوٹنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو وہ کاش سے بچنے کے لیے یہی تیاری کرنی ہے۔ کئی اور آیتوں کے اندر بھی ہے، جیسا کہ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 12، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، بے شک ہم یقین والے ہو گئے، اب تو ہم کو یقین ہی آ گیا، ہم کو دنیا میں لوٹا دے، لیکن مہلت نہیں ملے گی۔ چانس ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو دنیا میں جو بھی موقع ملا ہوا ہے، دنیا کی بھی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، مرنے کے بعد کی بھی تیاری دنیا کے اندر ہی رہ کر کرنی ہے، اس لیے ذرا عقل کا استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ وہاں ہر چیز جو چھپی ہوئی تھی دنیا میں وہاں ظاہر ہو جائے گی، یعنی کل قیامت کے دن تمام چیزیں ظاہر ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے تم لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، تکبر کیا، غرور کیا، دل کے اندر جو چیز رکھی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، سب کے سامنے لے آئے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے وہاں وہ لوگ کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، ہم انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے بتا دے گا۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چیز دنیا کے اندر لوگ چھپا کر رکھے ہوئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ یہ لوگ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اب یہ چیز ظاہر ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں نے جو چھپا کر کے رکھا ہے، ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دل کے اندر کفر چھپا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی وہاں ظاہر کر دے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کو یقین ہے اسلام کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ کئی اور آیتوں میں آیا، جیسے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 14، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے بے انصافی اور غرور کی وجہ سے ان کا انکار کیا جبکہ ان کے دل مان چکے تھے، یعنی تکبر، غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا، جبکہ وہ لوگ جانتے تھے۔ یہ فرعونیوں کے بارے میں ہے، فرعون کی قوم کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ اسلام کو جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سچا مانتے تھے، اس کے باوجود بھی تکبر، غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ آج بھی بڑے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں اسلام کو، لیکن اسلام کو قبول نہیں کر رہے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تو ان کا بڑا گھاٹا ہے، بڑا نقصان ہے۔ آگ کو دیکھ کر وہ لوگ کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، تو دنیا میں لوٹنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ لوگوں نے یہ کہا کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، جی نہیں، دنیاوی زندگی سب کچھ نہیں ہے، دنیاوی زندگی تھوڑا بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی رکھی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، کتنے لوگ زندہ ہیں؟ 60 سے 70 کے درمیان اس امت کی عمر ہوگی، پھر اس کے بعد لوگوں کو جانا ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، آخرت کی زندگی ہے، لوگوں کو وہاں جانا ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ تو دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، جو دھوکہ کھا گیا وہ نقصان میں ہے، لیکن جس نے اپنے عقل کا استعمال کیا وہ بڑے فائدے میں ہے۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں یہ ذکر ہوا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت باقی رہنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، وہاں کے لیے کچھ کرنا ہے تو بڑا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 33 سے 36 کے درمیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غم لاحق ہوتا ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی ان کی باتوں کی وجہ سے آپ غمگین ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ آپ بھی صبر کیجئے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 8، فَلَا تَحْزَنْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو آپ ان لوگوں پر افسوس کر کے اپنے آپ کا دم نہ نکال لیں، یعنی آپ اپنے آپ کو ایسا نہ کر لیں کہ آپ افسوس کرتے کرتے مر جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ افسوس نہ کیجئے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ کا دم ہی نہ نکل جائے افسوس کرتے کرتے، تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا پیغام پہنچا دیجئے۔
سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 3، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی آپ اس رنج کی وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ جی نہیں۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6، یہاں بھی ذکر ہے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی پھر اگر یہ آپ کے اس کلام پر ایمان نہ لائیں جو آپ لے کر آئے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو دعوت کی تڑپ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جوش تھا، جو جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی جذبے کا اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے تو آپ اس کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تڑپ ہم لوگوں کو رکھنی ہوگی۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ دنیا کی بہترین امت اس لیے ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی افسوس تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، تمام نبیوں کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم اور آپ پیغام کانوں تک پہنچا سکتے ہیں، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رسولوں کو جھٹلایا گیا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کو جھٹلایا گیا تو ان لوگوں نے صبر کیا ہے، تو آپ بھی صبر کیجئے، جو وہ لوگ تکلیف دے رہے ہیں آپ صبر کیجئے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ اپنے کلمے کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے لیے فتح، نصرت، مدد رکھی ہے اور مومنوں کی وہ مدد کر کے رہے گا، یہ چیز اللہ نے لکھ لی ہے۔ کئی آیتوں میں ہے، جیسے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 21، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ لقوی عزیز، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ طاقتور زبردست ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 39 کے درمیان ہے کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگ رہے ہیں، اسپیشل نشانی لے کر آئیے، کچھ خاص نشانی لے کر آئیے، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نشانی اتار سکتا ہے، لیکن اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ نشانیوں میں سے یہ ہے، وہ لوگ کہتے تھے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 90، اس کے اندر یہ ہے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ عجیب و غریب چیز نہ دکھا دیں، یعنی ہمارے لیے زمین سے جو ہے وہ نہر جاری ہو جائے، پھر اسی طریقے سے کھجور اور انگور کے باغات ہوں آپ کے لیے، پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے تو آسمان سے ٹکڑے گرا دیجئے، پھر اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے آ جائیں جو سامنے نظر آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کفار اندھیرے میں ہیں بالکل، کیونکہ وہ لوگ نہیں مان رہے۔ آیت نمبر 40 سے 45 کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ قوموں کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ بدحالی کے ذریعے بھی آزماتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لعلہم یتضرعون، لیکن لوگ نہیں مانتے، پھر اللہ تعالیٰ خوشحالی کے ذریعے آزماتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو پکڑ لیتا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1291 میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس شخص کو اللہ کشادہ رزق دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی تدبیر ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میری طرف سے ہے تو بے عقل ہے۔ پھر اسی طریقے سے جس شخص کی روزی اللہ تنگ کر دے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ اسے آزما رہا ہے، اگر وہ ایسا نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ بے عقل ہے، اس کے پاس عقل ہے ہی نہیں۔ اور یہی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے خوشحالی کے ذریعے، بدحالی کے ذریعے، پھر اس کے بعد پکڑ لیتا ہے اگر لوگ نہیں مانتے۔ تو ناظرین کرام، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے تو ہم صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابروں میں سے بنائے، شاکروں میں سے بنائے، آمین۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیز لا دے۔ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ ھل یہلک الا القوم الظالمون، کہہ دیجئے
اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، غور تو کرو، اور نشانی خود تمہارے اندر ہے، آنکھ، کان، دل، غور کرو اس پر۔ کون ہے جس نے تم لوگوں کو دیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آنکھ لے لے تو کون ہے جو تم کو آنکھ دے دے؟ اگر اللہ تعالیٰ کان لے لے کون ہے جو تم کو کان لوٹا دے؟ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دے تو کون ہے جو اس چیز کو ختم کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی توحید کا تذکرہ کیا، اور توحید کی نشانی لوگوں کے اندر موجود ہے یہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کا کام تھا لوگوں کو ڈرانا، ان کا کام تھا لوگوں کو خوشخبری دینا، تو جو لوگ ایمان لے آئے ان کا فائدہ ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا بڑا نقصان ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور آگ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں، میں غیب نہیں جانتا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ ان کا خیال رکھیے، کسی اور کے پیچھے مت پڑیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یاد کرنے والے کو آپ بھول جائیں، ایسا نہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ غیب کے خزانے اور اس کی چابیاں یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ کوئی دانہ زمین کے اندر ہے، اللہ اس کو کس طریقے سے پھاڑتا اللہ کو معلوم، کوئی پتا کیسے گرتا ہے، کیوں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تمام چیزیں لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب تفسیر کے اندر ہم چلتے ہیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 49 ایک کم 50 تک دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ تمہارے کان، آنکھ اور دلوں کو لے لے تو کون ہے جو یہ چیز کو لے آئے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان تمام چیزوں کو لے آئے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا تذکرہ کئی اور آیتوں میں بھی کیا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پہ ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 23، هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وہی اللہ تعالیٰ جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور اللہ تعالیٰ نے دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم اللہ تعالیٰ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اور آپ کسی سے پوچھتے بھائی صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بہت بیکار چل رہا ہے۔ جی نہیں، ایسا نہیں، اللہ کا شکر ہے بھائی، روکھا سوکھا جو بھی اللہ کھلا رہا بندہ کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمیشہ شکر ادا کیجئے۔ آنکھ کا شکریہ کب ہوگا؟ جب اندھے کو دیکھیں گے۔ کان کا شکریہ کب ہوگا؟ جب ایسے بہرے آدمی کو دیکھیں گے جو نہیں سن سکتا ہے۔ اور دل کا شکریہ آدمی کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ارے اچھے خاصے ہیں پھر بھی دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہوا دی ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ سب ستارے ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ اگر ہوا بند ہو جائے تو ہم سب مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہے ان تمام نعمتوں کو یاد کیجئے، جتنی نعمتوں کو یاد کریں گے تو ہمارا بڑا فائدہ ہے، اور اس طریقے سے ہمارے اندر اللہ کے شکر کا جذبہ جو ہے وہ جاگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا تاکہ لوگ اپنے اندر اللہ کی نشانی دیکھیں
اور ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے اندر، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی دل کا معاملہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، اور دل جو ہے رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، اور رحمان یعنی اللہ تعالیٰ اس کو گھماتے رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو دین پر ثابت قدمی کی دعا کرنا اور دل کو جمے رہنے کی توحید پر دعا کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیچ میں آ جاتا ہے اور جیسے وہ چاہتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی بھیجے گئے ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف ڈراتے ہی رہے، بلکہ خوشخبری دیتے ہیں۔ خوشخبری مطلب اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہمارے لیے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت ساری نعمتیں رکھی ہے، کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا، کسی نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں، اور کسی دل میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی، کوئی اس کا احساس نہیں کر سکتا ہے۔ اور رسول جو ہیں وہ ڈرانے والے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے، یہاں کا بھی نقصان وہاں کا بھی نقصان۔ دنیاوی زندگی ہے، تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے، تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اس کے حساب سے رہنا ہے۔ اس لیے آگے کہا گیا فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو وہ غمگین نہیں ہوں گے، اور نہ ان کا کچھ گھاٹا ہونے والا ہے، اور وہ افسوس بھی نہیں کریں گے۔ بلکہ ہلاک کون ہوں گے؟ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ ہی ہلاک ہونے والے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے، وہ غمگین نہیں ہوں گے، افسوس میں نہیں رہیں گے۔ ایک اور آیت پر غور کیجئے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، یعنی ظلم یعنی شرک نہیں کیا، تو وہ لوگ شانتی سے ہیں اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ شانتی میں کون ہے؟ سکون میں کون ہے؟ آج لوگ کما بھی رہے لیکن سکون میں نہیں۔ شانتی کس کے لیے؟ سکون کس کے لیے؟ ایک حدیث پر غور کر لیں، اگر ہم اس حدیث کے فارمولے پر عمل کر لیں تو ہمارے دل میں شانتی آ جائے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2346، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، جس آدمی نے صبح اس حالت میں کی کہ وہ گھر کے اندر محفوظ رہا، شانتی سے پوری رات گزر گئی، معافا فی جسدہ، بیمار نہیں پڑا، اس کا جسم اچھا ہے، عندہ قوت یومہ، جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، ایک دن کی خوراک موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا کہ اسے پوری دنیا مل گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ فلسفہ کتنا اچھا ہے کہ ہم اور آپ اس دن کے لیے زندہ رہیں، اور خوراک جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رات ہماری اچھی گزر گئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم بیمار نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک دن کا کھانا مل گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہی اصل میں شانتی میں ہیں۔ پھر آگے ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں اللہ کے خزانے کا مالک نہیں ہوں، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں کو نہیں کہوں گا کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے، وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، بس میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں۔ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں ہے کہ تم جو کہو میں وہ چیز تم کو دے دوں، میں وہ نہیں کر سکتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کرے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، میرے بس کے اندر نہیں ہے کہ میں نہر جاری کر دوں، پھر اسی طریقے سے میں آسمان پہ چڑھ جاؤں، میں زمین میں سرنگ کھود دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بس کی بات ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ میں غیب بھی نہیں جانتا، اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جو غیب جان سکے، یہاں تک کہ نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں، ان کا بھی کہنا کہ میں غیب نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو، جیسا کہ آیت کے اندر آیا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188،
آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے معاملے میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر اللہ نے جو چاہا، اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے تکلیف بھی نہیں پہنچتی۔ میں ڈرانے والا ہوں اس قوم کو جو قوم ایمان رکھتی ہے، اور میں خوشخبری دینے والا اس قوم کو جو قوم ایمان رکھتی ہے۔ مجھے تکلیف نہیں پہنچتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے ہیں، پھر اسی طریقے سے طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہوتا تو افسوس نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا ہے، تو اگر پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے تو افسوس کیوں کرتے؟ پھر اسی طریقے سے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، تمام غزوات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حساب سے شریک ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں، تو آپ کو رزلٹ پہلے ہی سے معلوم ہوتا تو پھر وہاں کیوں جاتے؟ ویسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ضرور جانتے ہیں جو ہم لوگ نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے، تو عالم الغیب اللہ ہے۔ ایک اور آیت پر غور کریں، ایک دو آیتیں اور ہیں اس پر غور کریں۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 26 اور 27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ غیب کا جاننے والا اللہ ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس پر وہ ظاہر کرنا چاہے تو ظاہر کر دیتا ہے، مگر آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 20، 21، 22، 23 پڑھیے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے بے شک میں تم لوگوں کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نجات نہیں دے سکتا اور میں ہرگز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ میرا کام اسی کی طرف ہے اور اس کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو مجھے نجات دے دے اور میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اپنا راستہ نہیں پاتا۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا ہوں۔ پھر سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 93 میں ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہہ دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے، میں تو بشر رسول ہوں، یعنی میرے بس میں نہیں ہے کچھ کرنے کا، بس میں پیغام کو پہنچاتا ہوں۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔